اب یہ بات تو 100% ہے، جس نے ایمان کو بچا لیا وہ کس میں داخل ہوا؟ سارے بولو، کس میں؟ جنت میں۔ اب ایک کہنے والا، ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے، کچھ لوگوں کا، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں چودھری صاحب، انہوں نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے، جب انہوں نے سنا نا مولویوں سے کہ جس کے پاس ایمان رہ گیا مومن جنت میں ضرور جائے گا، سنا ہوا ہے نا آپ نے، بھئی کافر تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں، لیکن مومن ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا، سزا بھگت کے بالآخر کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اب ان ظالموں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بھی جنت میں تو جانا ہی جانا، تھوڑی سی دیر جہنم میں جائیں گے تو دنیا میں موجیں مار لو، آخر جنت میں جانا تو ہے ہی نا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے، نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیا کہ بھئی جنت، ہاں بالآخر تو جنت میں جانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص اس تصور کا ملے جس کا ذہن یہ ہو کہ جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، اس سے دو باتیں پوچھئے گا۔ ایک بات تو یہ، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہمارے اندر ایمان ہے بھی صحیح؟ کیا ہمارے اندر ایمان ہے بھی صحیح؟ میرے آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ سوچو تو صحیح کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی صحیح؟ ہمارے اندر ایمان ہے بھی صحیح؟ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں بھی خدا دے پچھواڑے، کہتے ہیں نا، وہ کدے گیا ہمیں، ارے خدا دے پچھواڑے گیا ہمیں، تو کیا خدا کا پچھلا حصہ بھی کوئی ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ شخص جو یہ جمال، جو اس طرح کا جملہ نازیبا اختیار کر رہا ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہے بس اللہ کو میں ہی نظر آیا ہمیں، اللہ کو میں ہی نظر آیا ہمیں، پریشانیاں ساری مجھ پہ آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پہ اتنا بڑا حملہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو حاجی ثناء اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا، اس سے پوچھو فی الحال ایمان ہے بھی صحیح؟ کیسا ایمان ہے؟ مسلمان ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، باپ ہے بیٹی سے زنا کر رہا ہے، کیسا ایمان ہے؟ آج بہن بھائی سے محفوظ نہیں، کیسا ایمان ہے؟ بیٹی باپ سے محفوظ نہیں، اب بھی کوئی ایمان باقی ہے؟ اس سوسائٹی میں زنا اتنا عام ہو چکا کہ اب لوگوں میں حلال اور حرام کی پرواہ تک نہیں رہی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان جنت میں لے جائے گا۔ خدا کے لیے پہلے سوچو کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ سوچو کہ ہم اس ایمان کو بچا کر امن و امان کے ساتھ قبر تک لے بھی جائیں گے یا نہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جسے میں نے اور آپ نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کانپ اٹھے، بڑے بڑے بزرگوں کے پسینے چھوٹ گئے جب جان روح نکلنے کا وقت آیا۔ تو جو ہے آپ حضرات کی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں ایمان جنت میں لے جائے گا، پہلے تم تو ایمان کو قبر تک لے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پانی لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون سے بزرگ ہیں؟ دیکھ لیں، آپ کی توجہ نہیں ہے پھر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ محدث ہیں اپنے دور کے، وہ شخص ہے جسے 100 دفعہ رب کائنات کا دیدار ہوا، وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیں، بیان کیے، ہزاروں لوگ جس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے،
سینکڑوں لوگ جس کے ہاتھ پہ گناہوں کی توبہ کریں. یہ امام احمد بن حنبل جب آخری وقت ہے، پیشانی پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آنکھ سے آنسو روا ہے، جسم میں تھر تھراہٹ ہے اور زبان میں لکنت ہے. کیا زبان سے نکل رہا ہے؟ لا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں لا. بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں لا، اور عربی میں لا کا مطلب ہے نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہیں. جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، لوگ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا، اور ان کا سوال یہ تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل ہیں، آپ ایک عظیم محدث ہیں، اور آپ کے بہت سارے شاگرد رشید ہیں، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ آپ کی پیشانی پہ پسینہ کیوں؟ آپ کے جسم پہ کپ کپاہٹ کیوں؟ آپ کے جسم پہ لرزہ کیوں؟ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ لا نہیں، پھر میں نے کہا نہیں، شیطان نے مجھے میرے اسلام کو، ایمان کو مجھ سے سلب کرنے کی کوشش کی. شیطان نے مجھے آ کر کہا کہ آپ محدث ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ بھی پڑھا، اور لوگ آپ سے توبہ طائب آپ کے ہاتھ پہ بھی ہوتے ہیں، لہذا آپ نے تو اپنے ایمان کو بچا لیا. کیا کہا؟ آپ نے اپنے ایمان کو، میری طرف توجہ رکھو یار، آپ نے اپنے ایمان کو کیا کیا؟ بچا لیا. میں نے اسے کہا لا نہیں، ابھی میں نے ایمان کو نہیں بچایا. اس نے کہا کہ آپ نے ایمان بچا لیا، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں. میں نے کہا ابھی نہیں. اس نے پھر کہا کیا وجہ؟ ابھی تو آپ کے سانس نکلنے والا ہے، آپ نے ایمان کو بچا لیا. میں نے کہا نہیں. میں نے کیوں کہا نہیں؟ میں نے اسے کہا کہ ظالم، شیطان اور نفس کا حملہ آخری وقت تک چلتا ہے. جب تک میں ایمان کی اس دولت کو آخری سانس تک قبر میں نہ لے جاؤں، اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایمان بچا لیا. اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن اتنا خطرہ ہے کہ قریب المرگ ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں، جب تک میرا جسم سے روح نکلے اور مجھے کلمہ نصیب ہو، قبر میں لے جاؤں تو کہوں کہ میں نے ایمان بچا لیا. اور ایک میں اور آپ ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا. میرے بھائیو، ایمان کو پہلے قبر تک لے کر جاؤ تو صحیح. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، روزے نہیں رکھتا، بیویوں کے حقوق نہیں، بچوں کے حقوق نہیں، زمینوں پہ قبضہ، دکانوں پہ قبضہ، حلال حرام میں فرق کوئی نہیں، ماں بیٹی محرم غیر محرم میں فرق کوئی نہیں، لیکن جنت کے ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کہتا ہے میں جنت میں ضرور جاؤں گا. ایمان کو بچائے گا تو جنت میں جائے گا.